نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا۔ اگر آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں اور اگر آپ لوگوں کی اکثریت کی طرف نگاہ اٹھائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی نہ کسی چیز کے منکر، انکار کرنے والے ہر جگہ پر موجود ہیں، حتیٰ کہ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کا انکار کر دیا، بعض وہ تھے کہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اس قرآن کی کتاب الہی ہونے کا انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ کائنات کے اندر ہر قسم کے انکار کرنے والے ملیں گے سوائے موت کے، کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا آج تک کوئی بھی انکار نہیں کر سکا۔ زندگی کہ جس کا سفر موت کی طرف جاری ہے، ایک وقت آتا ہے کہ موت اس زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں آئے، بڑے نامور دنیا میں آئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تو بڑے بڑے دنیا میں آئے، آج ان کی قبروں کے نام و نشان تک مٹ چکے ہیں۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا، لو کانت الدنیا تدوم لأحد لکان رسول اللہ فیہ مخلد، کہ اگر اس دنیا میں کسی بھی ہستی کو بقا ہوتی، کوئی بھی ہستی جو اس لائق ہوتی کہ اس کائنات کے اندر وہ باقی رہے، تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ جس کو بقا تھی۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پتہ چلا کہ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، یہ دنیا کسی کی بقا کا سامان نہیں ہے، بلکہ کل من علیہا فان، جو کچھ اس روئے زمین پر اس کائنات کے اندر موجود ہے، کل من، فرمایا کہ وہ سب کا سب فان، اس کا مقدر فنا ہے، فنا ہو جائے گا، یہ کائنات فنا ہو جائے گی، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے پھرنے لگ جائیں گے، یہ زمین اس پہ زلزلے آ جائیں گے، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، چاند سورج ستارے بے نور ہو جائیں گے، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْإِشَارُ أُبْطِلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ۔ قرآن میں جا بجا بار بار خالق کائنات رب ارض والسماوات نے اس کائنات اور اس دنیا کی حقیقت کو واضح کیا تاکہ میرے اور آپ کے لیے ایک عبرت ہو، ایک سبق ہو کہ اس دنیا سے جی نہ لگاؤ، اس دنیا سے دل مت لگاؤ کہ اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ جو بھی دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا، ہر ایک آیا آنے
کے لیے نہیں، ہر ایک آیا تو جانے کے لیے آیا۔ اگرچہ عمریں 1000 سال کیوں نہ ہو، 100 سال کیوں نہ ہو، بالآخر کسے رہنا نہیں اس دنیا تے۔ اے دنیا غیار پرائی ہے، پاویں عمر 1000 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے۔ تو لہذا حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، نہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، بلکہ ہمیشہ رہنے کی جگہ وہ آخرت ہے۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ مرنے کے بعد ہے، ہمیشہ رہنے کا مقام آگے آنے والا ہے۔ ہاں، مقام دو ہیں، ایک وہ مقام جو نعمتوں والا، اللہ کی آسائشوں والا، رحمتوں والا، جس کو جنت کہتے ہیں، اور ایک مقام وہ بھی ہے جو اللہ کے غضب کی جگہ ہے، اللہ کے جلال کا مقام ہے، جہاں اللہ کا غصہ ظاہر ہوگا۔ جی ہاں، وہ جہنم ہے۔ مقام دونوں سامنے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ان کی طرف جانے والے راستوں کو بھی خالق کائنات نے بالکل واضح کر دیا، صاف شفاف کر کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اب کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، کس راستے پہ چلتے ہیں، اور کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک راستہ وہ جو ہمیں رحمان کی طرف لے کے جائے گا، ایک راستہ وہ جو ہمیں شیطان کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ رحمان کے راستے پہ چلنے والے رحمانی، شیطان کے راستے پہ چلنے والے شیطانی۔ یہ یاد رکھیں کہ رحمان کا راستہ وہ ہے کہ جس کی منزل وہ جنت ہے، وہ باغات ہیں، وہ پھل میوہ جات ہیں۔ جو اللہ نے اس قرآن میں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، وہ جنت جو اللہ تبارک و تعالی نے اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے، اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے تیار فرمائی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہ جہنم ہے، اور جہنم کی ہولناکیاں ہیں۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کے منظر کشی ہے۔ کھولتے پانی، پیپ، اور وہاں پر نہ جانے سانپ اور بچھو، اللہ کی پناہ۔ تو بارکہ راستے دونوں اللہ نے بتا دیے، راستے دونوں اللہ نے واضح کر دیے۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم کس راستے پہ چلتے ہیں، کون سے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے اس نیک راستے پہ چلنے والوں کے اوصاف بھی بتا دیے، اور برائی کی طرف جانے والوں کی جو خصلتیں ہیں وہ بھی اللہ نے واضح کر دی، ہمیں سبق دینے کے لیے کہ ان اوصاف کو جو اہل جنت کے ہیں اختیار کر لو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور یہ ہے وہ صفات جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، اللہ کے نبی کی ناراضگی کا باعث بن جائیں گی، اور اس کا خلاصہ اور خمیازہ کیا ہوگا؟ ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑ جائے گا۔ تو بارکہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دل دماغ کو کھولیں، ہم اس حقیقت کا ادراک کریں اور سمجھیں کہ موت ہے، موت میں آنا ہے۔ ہم جتنے مرضی عہدے منصب حاصل کر لیں، ہم جتنا مرضی روپیہ پیسہ بینک بیلنس بنوا لیں، ہم جتنی مرضی زمینیں اور جائیدادیں تیار کر لیں، ہم دنیا کی عزت جو ہم سمجھتے ہیں اور شہرت کے وہ مقام جو ہم نے اپنے لیے بنا لیے اس کے عروج پر بھی چلے جائیں، پھر بھی ہم موت سے نہیں بچ سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ بڑے بڑے قلعوں کے اندر چلے جاؤ، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، پھر بھی موت تمہیں آ کے رہے گی۔ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، کہ جیسے رزق ایسے انسان کو تلاش کرتا ہے جیسے انسان کو موت تلاش کر لیتی ہے۔ تو گویا کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت ہمارے سر پہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اپنی آخرت کے بنانے سنوارنے کی فکر دنیا میں کرنی ہے۔ کیوں کہ اللہ نے دو عالم تخلیق فرمائے، ایک عالم دنیا، ایک عالم آخرت۔ عالم دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار العمل بنایا، عالم آخرت کو دار الجزا بنایا۔ دار العمل میں میرے اور آپ کے ذمے ہے عمل کرنا، اچھا کریں یا برا کریں۔ عالم آخرت میں اللہ ہمیں اس عمل کی جزا یا سزا دیں گے۔ تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہم عالم دنیا میں ہیں، جب تک یہ سانس ہے اس وقت تک چانس ہے۔ ہم عالم دنیا میں رہ کے اچھے عمل کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ کیوں کہ جب موت آئے گی، عالم آخرت کی طرف سفر ہوگا تو پھر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ عالم آخرت کی کامیابی اس بات پر موقوف ہے کہ عالم دنیا میں زندگی تم نے کیسی گزاری ہے۔ اگر عالم دنیا میں زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزری، اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزری، اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور طریقوں کے مطابق گزری تو پھر یقیناً عالم آخرت میں جب پہنچیں گے تو فرشتے بھی استقبالیہ لے کر آئیں گے، ہمارا استقبال ہوگا، جنت کے لباس ہوں گے، جنت کی خوشبوئیں ہوں گی، جنت کے گلدستے ہوں گے، جنت کی راہداریاں ہوں گی، جنت کے محلات ہوں گے جو اللہ سارے میرے اور آپ کے لیے تیار رکھے گا۔ اور اگر بالفرض والمحال خدا نہ خواستہ جہنم کے راستے پہ چل پڑے تو پھر یاد رکھیں وہاں پر تو لباس بھی آگ کے ہیں، وہاں پر مکانات بھی آگ کے ہیں، وہاں پر تو ہر طرف آگ ہی آگ ہے، گندک کے کپڑے ہوں گے، اور نہ جانے بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کا تذکرہ کرنے سے بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم تو جنت کے تذکرے کریں، کیوں؟ ہم جنت کی فکر میں ہو، جنت کی تیاری میں ہو، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہم اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اس کے احکامات کے مطابق چلتے ہوئے اپنی آخرت کو ٹھیک کر سکیں۔ تو یاد رکھیں یہ عالم دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں اپنے نبی دیے، ہمیں کتابیں دی اور اپنا دستور منشور اتارے، ہمیں سب راستے واضح کر کے دیے اس مقصد کے لیے، پھر عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، علم بھی دیا، تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو بروئے کار لا کر اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، اپنی مقصد زندگی، مقصد حیات اس کی حقیقت سے آگاہ ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل کر کے تاکہ اللہ کے حضور سرخرو ہو کر پہنچے۔ تو اس کی فکر کیسے ہوگی کہ جب ہم اپنی زندگی اللہ کے احکامات اور شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور یہ سارا مرحلہ کب ہوگا؟ جب ہم اس عالم دنیا میں ہی اللہ کو راضی کر کے جائیں گے۔ اگرچہ ہم نیکی کرتے ہیں، ہمیں ثواب نظر نہیں آتا، ہم اچھا عمل کرتے ہیں، اگر ہمارے لیے جنت تیار ہو رہی ہے، باغات لگ رہے ہیں، محلات بن رہے ہیں، نہریں جاری کی جا رہی ہیں، وہ سارا میری نظر سے اوجل ہے، لیکن یاد رکھیں الذین یؤمنون بالغیب، اصل ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو بن دیکھے ہو۔ دیکھنے کے بعد تو کل کافر بھی کہیں گے اللہ کے حضور یا اللہ ہمیں تھوڑی مہلت دے دے، واپس بھیج دے دنیا میں، تھوڑی مہلت دے دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سمجھ لیا، ہم ہر چیز سے آگاہ ہو گئے، یا اللہ ہمیں ایک موقع، ایک مہلت دے دے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، انبیاء بھیجے وہ موقع اور مہلت تھی، زندگی دی وہ موقع اور مہلت تھی، عمر دی، عقل دیا، شعور دیا، علم دیا، وہ موقع اور مہلت تھی، اپنی کتاب دی، موقع اور مہلت تھی، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب تو دارالجزا میں آ چکے ہو، اب تو عالم آخرت میں پہنچ چکے ہو، اب تو عمل کا وقت ختم ہو گیا، دارالعمل کو تو ہم نے ختم کر کے مٹا دیا، اب تمہارا مقدر ہمیشہ کی ناکامی ہے، اب تمہارا مقدر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو بارکہ یہ منظر دیکھے نہیں ہیں، شاید اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہمارے اندر نیکی کی رغبت پیدا ہو، گناہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، کیوں کہ ہم نے اس کے انجام کو دیکھا جو نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارے بن دیکھے کے سودے ہیں، یہ سارے بن دیکھے کے سودے ہیں، جو کر کے جائے گا بڑا کچھ اللہ سے پائے گا۔ وہ بڑا واقعہ ذہن میں آ گیا، خواجہ بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے، اتنے میں خلیفہ ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ وہاں سے گزرے، دیکھا کہ خواجہ بہلول مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، عذرائے تفنن۔ ملکہ نے کہا بابا جی کیا بنا رہے ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا یہ جنت کے محلات بنا رہا ہوں، جنت کے محلات۔ کہا اچھا کتنے میں دو گے؟ کہا 1 اشرفی میں دوں گا۔ بادشاہ سے کہا اشرفی دو تاکہ میں اس سے خرید لوں۔ بادشاہ کہنے لگا پگلی، بابا پاگل، یہ مٹی کے گھروں دے، کہاں وہ جنت کیا کر رہی ہو؟ کہا میرا اور اس کا معاملہ ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ خیر بادشاہ نے اشرفی دے دی، وہ اس نے خواجہ بہلول کو دی اور ایک گھر اس سے خرید لیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، واپس آئے، رات کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا اس سے جنت میں ایک محل دکھایا گیا، وہ بڑا خوبصورت محل۔ پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا یہ آپ کی ملکہ زبیدہ کا محل ہے۔ کہا یہ اسے کیسے مل گیا، کس بنیاد پہ مل گیا؟ تو کہا کہ یہ وہ وہی محل ہے جو اس نے بہلول دانا سے خریدا تھا، یہ جنت میں اس کو محل مل گیا۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی، جسم پسینے سے شرابور، عجیب حالت، عجیب کیفیت، بھاگا، اشرفیاں ہاتھوں میں لے کر، تھیلیاں لے کر بابا کو تلاش کیا، دیکھا تو بابا بیٹھا ادھر ہی، وہی جنت کے محل بنا رہا ہے۔ کہا بابا جی جنت کا محل چاہیے۔ نگاہ اٹھا کے دیکھا، کہا کہ نہیں بیچتا۔ کہا 1 اشرفی تم نے کل بیچ دیا، کہا اب نہیں بیچتا۔ 2 لے لو، نہیں بیچتا۔ پوری تھیلی لے لو، نہیں بیچتا۔ یہ دونوں تھیلیاں لے لو۔
خواجہ بہلول کہنے لگے یہ اشرفیاں تو دور کی بات، اپنی سلطنت بھی دو گے تب بھی نہیں ملے گا۔ پوچھا کیوں نہیں ملے گا؟ خواجہ بہلول نے کہا کہ یہ بن دیکھے کا سودا تھا، جس نے کر لیا وہ لے گئی، تو اب دیکھ کر آیا ہے، ساری سلطنت بھی دے گا پھر بھی نہیں ملے گا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آخرت کے معاملات، آخرت کے سودے یہ بن دیکھے کے سودے ہیں۔ جو کر لے گا وہ بہت کچھ پا لے گا، اور جو غفلت میں رہا، جیسے آج کل غفلت عام ہے، آج کل یہ نافرمانیاں عام ہیں، آج کل گناہ عام ہیں، زندگی دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ تصور ہی ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ کوئی اللہ ہے، تصور ہی ذہن میں نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، تصور ہی ذہن میں نہیں ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ لہٰذا اپنی من چاہی پہ لگے رہو، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہو، اور حیوانوں کی طرح اور جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کو پورا کیا، کھایا پیا سویا جاگا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یاد رکھیں جب یہ موت کے پنجے ہمارے وجود میں گڑ جائیں گے پھر اس وقت کبوتر کی طرح پھڑ پھڑانے سے کچھ نہ ہوگا۔ پہلے اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اور یہ معاملہ کہ دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جانا، دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، یہ مت سوچیں قبر میں جا کے اللہ کو راضی کر لیں گے، یہ خیال مت دل میں لائیں کہ ہم جنت میں جا کے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ یہ مت ذہن میں سوچیں کہ آخرت کے اندر اللہ کو جا کے راضی کر لیں گے۔ کیوں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو دنیا میں، اللہ کو منا کے جانا ہے تو دنیا میں، اللہ کو اپنا بنا کے جانا ہے تو دنیا میں۔ یہ کیوں؟ اس لیے ایک واقعہ اور یاد آیا خواجہ بہلول رحمت اللہ علیہ کا۔ کسی نے دیکھا ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی ایک بستی میں کبھی دوسری بستی میں، لوگوں نے کہا خواجہ بہلول کیا ادھر ادھر چلتے پھرتے رہتے ہو، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہو، یہ کیا مقصد ہے؟ خواجہ بہلول کہنے لگے کہ میں بستیوں میں گھومتا ہوں، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق جوڑ لوں، مخلوق اور خالق کی کچھ صلح کرا لوں، تاکہ صلح ہو جائے تو معاملات بن جائیں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا خالق تو مان رہا ہے، یہ مخلوق نہیں مان رہی۔ کچھ مدت کے بعد دیکھا خواجہ بہلول قبرستان کے اندر بیٹھے ہیں، بڑے غمگین۔ پوچھا خواجہ صاحب یہ کیا؟ بستیاں چھوڑ دی، لوگوں کو ملنا چھوڑ دیا، اب قبرستان میں ان مردوں کے پاس بیٹھے ہو؟ تو خواجہ بہلول کہنے لگے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کی بھی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اب یہ مخلوق تو مان رہی ہے، خالق نہیں مان رہا۔ اب یہ تو مان رہے ہیں، خالق نہیں مان رہا۔ تو خواجہ بہلول نے پیغام دیا کہ عالم دنیا میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کی مان لو، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے لو لگا لو، تو پھر سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر عالم دنیا میں اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ کو اپنا نہ بنایا، اللہ کے ہو کر نہ چلے، تو کوئی پتہ نہیں آنے والے حالات کیا ہوں، آنے والے واقعات کیا ہوں، آنے والے دور ہمیں کس طرف لے کر چلے جائیں۔ تو بات طویل ہو گئی، بات مختصر کرتا ہوں۔ آخری بات، خلاصہ ساری بات کا یہی ہے کہ عالم دنیا میں رہ کر اپنی عالم آخرت کی فکر کیجئے، دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی تیاری کیجئے، غفلت سے اپنے آپ کو نکالیے، اللہ اور اس کے نبی کی محبت اور عقیدت کو سامنے رکھیں، اس قرآن کو اپنا دستور اور لائے عمل بنا کر اس کے مطابق چلتے رہیں۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال خیر کی استقامت نصیب فرمائے، اور اس حال میں ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرمائے کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔